دو عالمہ کا بھی انتظام کرو جو تمہارے گاؤں کی بچیوں کو عالمہ نہ بنا سکے، نمازی بنا سکے۔ دادیاں بن گئی، دادیاں نماز یاد نہیں ہے، اماں بن گئی بال سفید ہو گئے نماز یاد نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ یہ مر گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ بلکہ لڑکے سے بھی زیادہ ضروری لڑکی کا دین سیکھنا ہے۔ ہاں اب سمجھو تو قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے گا انشاءاللہ، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کے ایسے نہیں پڑھا جائے گا کہ قاری یہ عرفان صاحب جامع مسجد کے امام ہیں، جب میں حافظ جی ہمارے بچوں کو پڑھا دیے، پتہ چلا کہ 80 بچے پڑھے ہیں ایک امام کے پاس، پڑھا دے گا 80 بچوں کو ایک آدمی، نام بھی یاد نہ ہوں گے 80 کے نام تک یاد نہیں ہوں گے، پڑھانا تو دور کی بات ہے، ایک آدمی کا 15-20 بچے چل سکتے ہیں بس۔ پھر تم کہتے ہو کہ اچھی پڑھائی ہو الگ سے رکھو یہ پلانی، دو کی ضرورت تو دو رکھو۔ بلڈنگیں تو تم نے خوب بنوا لی، کاریں لے لی، موبائل اتنے بڑے لے کے گھوم رہے ہو، کیا دو کاری نہیں رکھ سکتے؟ بجلی کا بل، دودھ کا بل، موبائل کا بل، موٹر سائیکل کے پیٹرول کا بل، سروس کا بل، سارے بل بھرتے ہو۔ ایک بل یہ بھی صحیح جو تمہیں دینداری سکھائے ہے کہ نہیں؟ انتظامات کرو، انتظام کرو ایسے کہ تمہارے بچے اچھے پڑھیں، بہترین پڑھیں، لاجواب پڑھیں، الگ سے انتظام کرو۔ مدرسہ نہیں ہے مسجد میں بٹھاؤ، دو لوگوں کو بٹھاؤ، ایک آدھ دو عالمہ کا بھی انتظام کرو جو تمہارے گاؤں کی بچیوں کو عالمہ نہ بنا سکے، نمازی بنا سکے۔ دادیاں بن گئی، دادیاں نماز یاد نہیں ہے، اماں بن گئی بال سفید ہو گئے نماز یاد نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ یہ مر گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ بلکہ لڑکے سے بھی زیادہ ضروری لڑکی کا دین سیکھنا ہے، اس لیے کہ لڑکی کے 4 دور ہیں۔ کتنے دور ہیں لڑکی کے؟ زور سے بول دو، ذرا زور سے بول دو۔ لڑکی کے 4 دور ہیں، 4۔ اگر یہ دیندار ہو گئی تو یہ 4 نسلوں کو دیندار بنائے گی۔ پہلا دور ہے بیٹی، اگر یہ دیندار ہوئی تو کسی کی دیندار بیٹی کہلائے گی۔ دوسرا دور ہے بیوی، نکاح کے بعد بیوی بنے گی، اگر دیندار ہوئی تو یہ اچھی دیندار بیوی کہلائے گی۔ بولو کہلائے گی کہ نہیں کہلائے گی؟ اور اس کا تیسرا دور ہے کیا؟ کسی کے بھائی کی بہن بھی ہوئی، اگر یہ دیندار ہوئی تو اس بھائی کی بہن دیندار کہلائے گی۔ اور چوتھا دور آتا ہے ماں، اگر دیندار ہوئی تو بچوں کی ماں دیندار کہلائے گی۔ ماں اگر دیندار ہوگی تو بیٹا غلام عبد القادر بن کے جنم لے گا، ماں دیندار ہوگی تو بیٹا غلام حسین بنے گا، ماں دیندار ہوگی تو بیٹا دیندار ہوگا، ماں نمازی ہوگی بیٹا قرآن کا قاری ہوگا۔ صحیح بتا رہے ہیں، صحیح بتا رہے ہیں بھائی، بیٹے کو دیندار بہت لازمی بنا رکھو۔ اب عالماؤں کی بھی کمی نہیں، بہت عالماؤں کی مدرسہ نہیں ہے، کسی کا گھر خالی پڑا ہوگا اس کو کرائے پہ لے لو یا کوئی فری میں دے دو، اور اس گھر پہ رکھو عالمہ، اور رکھنے کے بعد میں گاؤں کی جتنی بھی عورتیں ہیں، اگر دادی بھی ہے اسے بھی پڑھاؤ، بچوں بھی نماز سیکھ لو۔ ان سے مولویوں کی، عالماؤں کی، عالموں کی ویکینسیاں بڑھیں گی۔ عالم خالی نہیں، ضروری نہیں ہے مسجد میں نماز پڑھائے گا، اتنی بڑھ گئی کہ وہاں بھی ضرورت ہے، یہاں بھی ضرورت ہے، وہاں بھی ضرورت ہے۔ جتنے عالم بنتے جائیں گے اتنی جگہیں پہ لگتے جائیں گے۔ بھائی بات ہے کہ قرآن خدا کی قسم اچھا پڑھو، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تم قرآن اچھا پڑھو گے نا تو غیر بھی سنے گا نا تیری زبان سے قرآن، تو قرآن کو دل دے بیٹھے گا۔ عمر نے جو کلمہ پڑھا قرآن کی تو برکت تھی، بہن کی زبان سے قرآن سن لیا تھا، دل دے بیٹھے کہ بہن قرآن اتنا لاجواب، ہاں بھائی اتنا لاجواب ہے۔ ارے جب عمر کی بہن قرآن پڑھے تو عمر دل دے بیٹھے، اور جب مصطفیٰ قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیسا لگتا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اچھا قرآن پڑھنا سیکھو۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا، بات ادھر نکل گئی کہ میرے نبی نے پتھر کھایا، اور اتنا پتھر کھائے کہ تمہاری محبت میں لوگوں جوتیاں خون سے بھر گئی، اور میرے نبی کی جوتیاں خون سے بھری۔ جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرنا، پہاڑوں کا فرشتہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کے زخم دیکھے نہیں جاتے، آپ کا حال
یا رسول اللہ اتنے پتھر مارے ظالموں نے کہ جوتیاں خون سے بھر گئی، یا رسول اللہ زمین میں لرزا ہے کہیں پھٹ نہ جائے، قیامت نہ آ جائے۔ آقا اشارہ کرے میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، میں دو پہاڑوں کو ملا کے ان کا تائی بالوں کا کچل کے سرما بنا دوں، اے میرے آقا مجھے اجازت دو۔ مگر یہ کریم نبی کہتے خبردار ان کے اوپر ایک پتھر بھی نہ اٹھانا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو تو بہت پتھر مارا۔ میرے نبی نے فرمایا او پہاڑوں کے فرشتے تو نے تو ان کے ہاتھ میں پتھر دیکھے ہیں، میں ان کی نسلوں کی زبان پہ اپنا کلمہ دیکھ رہا ہوں۔ ابو جہل پتھر مارتا مارنے دے مگر اس کا بیٹا کلمہ پڑھے گا۔ ابو سفیان پتھر مارتا تو مارنے دے، ابو سفیان کی نسلیں کلمہ پڑھیں گے، پڑھیں گے کلمہ۔ اور پھر ہوا جو مکہ کا عمر نبی کا سر قلم کرنے چلا تھا، اس عمر نے ایک دن کلمہ پڑھا اور جس شام سے کلمہ پڑھا تو پورے مکہ نے دیکھا، پوری دنیا عرب نے دیکھا، ایسا کلمہ پڑھا کہ 40 ماہ انسان ہے عمر کلمہ پڑھنے والا۔ کتنا 40 ماہ انسان ہے کلمہ پڑھ کے کھڑے ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر کھڑے کیوں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو پتھر سے مارا جاتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو امیہ اپنے کوڑے سے مارتا ہے۔ آقا کلمہ پڑھنے والوں کا جینا دشوار کر دیا ہے، آقا مکہ کی گلیوں میں کلمہ پڑھنے والوں کو نکلنا دشوار کر دیا ہے۔ یا رسول اللہ آج عمر نے کلمہ پڑھا ہے، اجازت دو کعبے کے حرم میں کھڑے ہو کے ڈنکے کی چوٹ پہ عمر کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے۔ عمر ابھی تعداد کم ہے، عمر ابھی خاموش ہو جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ اب خاموش نہیں رہا جاتا۔ حضرت عمر کعبے کے حرم میں آئے، او جلسے میں آنے والوں کعبے کے حرم میں کھڑے ہو کے عمر نے اعلان کیا او مکہ کے دبنگو، او مکہ کے دہشت گردو، میں نے سنا ہے کلمہ پڑھنے والے کو کوڑوں سے مارا جاتا ہے، آؤ آج خطاب کا بیٹا عمر کلمہ پڑھ لیا ہے، آج خطاب کا بیٹا عمر ایمان لے آیا ہے، آؤ مجھے روکو، آؤ مجھے مارو، مگر مجھے مارنے اور روکنے سے پہلے اپنے بچوں سے کہہ کے آنا آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم سمجھنا مقابلہ عمر سے ہے۔ اے عمر ابن خطاب، آئے 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 آئے، اللہ چاہے بنا دے، اللہ چاہے دشمن کو دوست بنا دے۔ تم کہتے ہو حالات خراب ہے، حالات خراب نہیں تو خود خراب ہے۔ 39 کو جب اللہ نے دبنے نہ دیا مکہ میں تو تم تو 1.5 ارب ہو، تم کیوں دب رہے ہو؟ عمل خراب ہے اس لیے دبنا پڑ رہا ہے۔ اللہ نے تو بڑے بڑے اچھے کو ٹھنڈا کر دیا، تو عمل اچھے کر، اللہ تجھے دبنے نہیں دے گا نا، اللہ تیری مدد غیب سے کرے گا، اللہ نے کری ہے غیب سے۔ تیری محبت میں تیرے نبی نے اتنے پتھر کھائے، تو کیا مجھے بتاؤ کیا ہماری محبت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب سے بڑھ کے نبی کے لیے ہو؟ ہم دنیا کا کپڑا پہننا ہے، ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں ہیرو کا کیسا تھا، ہیروئن کا، میری بہنیں ہیروئن کو دیکھ رہی ہیں، میرے بھائی ہیرو کو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ محمد رسول اللہ کا لباس کیسا تھا۔ ارے چاہے پینٹ ہی پہنو، میں منع نہیں کر رہا، لیکن کم سے کم اتنی ڈھیلی پہن لو پینٹ کہ وہ نماز میں سجدے میں رکوع میں پریشانی نہ ہو، استنجے میں پیشاب میں پخانے میں پریشانی نہ ہو۔ آج تو پینٹ بھی ایسی چل رہی ہے، میرا نوجوان اگر لگتا ہے تو خدا کی قسم حیا آتی ہے، دیکھنے والوں کو شرم آتی ہے، دیکھنے والوں کو۔ یہ جملے میرے آپ خود سمجھ رہے ہوں گے، اگر لچ جائے میرے بھائی تو اس کا جسم کا وہ حصہ دکھتا ہے جس کا دکھانا حرام ہے، حرام۔ ایسی ایسی پوائنٹیں چل رہی ہے کہ یار حیا نہیں آتی، پینٹ بھی پہننا تو کم سے کم اتنی ڈھیلی تو پہن لو۔ ارے کیا کر لیا تم نے جنٹل مین بن کے، تم نے تنگ پہن کے کر کیا لیا یہ تو بتاؤ میری بہنوں، تم نے تنگ لباس پہن کے کر کیا لیا؟ کچھ کر لیا ہو، کر کیا لیا؟ جب کچھ کرنا سیکھی تو پھر آؤ نبی کی سنت کی طرف، آؤ میرے قریب، دیکھو کہ میرے کریم مصطفیٰ کی سنت کدھر ہے، آؤ میرے کریم مصطفیٰ کی سنت کی طرف۔ خدا کی قسم اگر تم نے پھٹا ہوا کپڑا پہنا نا، اب تو ہیرو کی محبت میں پہننا، نوجوان پینٹیں پہن کے گھوم رہے ہیرو کی محبت میں، یہ ہیرو کی محبت میں پہننا قیامت میں پکڑ ہوگی۔ اور اگر پھٹا ہوا کپڑا نبی کی محبت میں پہمن لگا کے سنت سمجھ کے پہن لیا تو 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا۔ نظر کے بدلی نظارہ بدل گیا۔ نیت یہ کر لو کہ سنت رسول کے مطابق مجھے پہننا ہے، یہ نیت کرو،
سنت کے مطابق اگر پہنوں گا تو خدا کی قسم میرے کپڑے میں جو ہے تیرے تو پہنے کا کپڑا، لیکن 100 شہیدوں کا ایک سنت میں ثواب ملتا رہے گا۔ عشق سب سے بڑھ کے مسلمان وہی جو نبی سے، اور نبی کا فرمان بھی ہے تم میں جب تک کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے باپ، اپنی اولاد، اپنے مال، اپنے متا، اپنے سب کچھ سے بڑھ کے محمد کو نہیں چاہتا۔ اب آپ کہو گے ہم تو چاہتے ہیں، تو چاہتے کدھر ہے؟ کپڑا پہن رہے تو سنت کے مطابق نہیں، کھانا سنت کے مطابق نہیں، شادی سنت کے مطابق نہیں، شادی میں پٹاخے، ڈی جے، گانے، باجے، ناچ تماشے ہے۔ مسلمانوں سب سے بڑھ کے اپنے مصطفیٰ سے محبت کر جاؤ، خدا کی قسم جنت تمہاری منتظر ہو جائے گی۔ آگے بڑھو، سب سے بڑھ کے محبت کرنے والے نے محبت کی ہے، نام ہے ابو بکر۔ سبحان اللہ، ذرا بول دو سبحان اللہ۔ آئے سب سے بڑھ کے محبت کرنے والے نے محبت کی ہے۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ ابو بکر کی جان آپ پہ قربان۔ میرے لوگوں، میرے بھائیوں ذرا غور کرو، ایک دن نبی کے ساتھ حضرت ابو بکر مکہ کی گلیوں سے گزر رہے، مکہ والوں نے دونوں کو پتھر مارے، نبی کو مارا، ابو بکر کو مارا، نبی کو مارا، ابو بکر کو مارا۔ اتنا بڑا کہ ابو بکر بے ہوش ہو گئے، منہ سوج گیا، پہچان نہیں ہوتی تھی یہی ابو بکر ہے، نہیں پہچان ہوتی تھی کہ یہی ابو بکر ہے۔ اتنا پتھر مارا، اٹھا کے گھر لے آئے ابو بکر کو، اور گھر لانے کے بعد حضرت ابو بکر کا علاج کیا۔ جب ورم چھچا ابو بکر کو ہوش آیا تو یہ نہیں پوچھا کہ میرا حال کیسا، مجھے بتاؤ میرے نبی کا حال کیسا ہے، بتاؤ میرے نبی کا حال کیسا ہے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت۔ لوگوں سب کو تو کلمہ پڑھنے کی دعوت دی گئی، ابو بکر تو وہ ہے جو خود چل کے نبی کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا ہے۔ ذرا غور کرے، محبت کا یہ عالم، محبت کا یہ عالم کہ نبی نے اعلان نبوت کر دیا۔ ابو بکر شام، ملک شام تجارت کرنے جا رہے ہیں، راستے میں ایک گرجا گھر پڑا، عیسائیوں کا جو عبادت خانہ ہوتا ہے اسے گرجا گھر، گرجا کے پادری کی نظر پڑ گئی ابو بکر پہ، بوڑھا تھا، بھویں سفید ہے، بڑھاپے کی وجہ سے پلک جھک گئے، آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے پلکوں کو اٹھایا، آنکھیں بڑی کر کے کہنے لگا کہ تیرا ہی نام ابو بکر ہے؟ لگا ہے تو کہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے؟ ہاں مکہ سے آیا۔ تجھے کیسے پتا؟ کہنے لگا پتا، تو بتاتا جا، میں بتلاتا جاؤں گا تیرے بارے میں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بتلاتا میں جاؤں گا۔ کہا میں پہلی بار آیا ہوں، ابو بکر نے کہا میں پہلی بار آیا ہوں، میری تجھ سے ملاقات نہیں۔ کہا تو پہلی بار آیا ہے، تیری نشانیاں بہت بار آ گئی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں جب اپنی کتاب پڑھتا ہوں تیری نشانیاں آ جاتی ہیں، تیری نشانیاں آ جاتی ہیں۔ کیا تیرے شہر میں کھجوروں کے باغات ہیں؟ ہاں ہاں، میرا شہر کھجوروں والا شہر ہے، کھجوروں کے جھرمٹ والا شہر مکہ ہے۔ تو کہنے لگا تو ابو بکر ہے؟ ہاں ہاں۔ تو کہنے لگا ایک بات بتا کہ تیرے مکہ میں کوئی محمد نام کا شخص کہاں ہے؟ تو عبداللہ کا بیٹا، ہاں کہ عبداللہ کا بیٹا۔ کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہ شام میں جا رہا ہوں۔ کہ تیری قسمت مکہ میں انتظار کر رہی ہے، شام میں نہ جا، مکہ واپس جا، محمد اللہ کا آخری نبی ہے، تو اس کا پہلا خلیفہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان ابو بکر صدیق، نعرہ تکبیر، خلیفہ اول، نعرہ تکبیر، علامہ مفتی گلفام رضا۔ آج کچھ لوگوں کی آنکھیں بند ہو گئی، اور بند ہونے کے بعد حضرت ابو بکر کو گھٹانا چاہتے ہیں۔ کان کھول کے سنو، ارے یہ تو شام کے راستے پہ جو گرجا تھا اس کے پادری نے کہہ دیا تھا اے ابو بکر تو پہلا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، اور مسند رسول پہ بیٹھنے والا پہلا نائب بھی تو ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ابو بکر قسمت سچ کے بیٹھی ہے مکہ میں، تیری کہاں جا رہا ہے تجارت کے لیے؟ تیری قسمت انتظار کر رہی ہے۔ ابو بکر نے کہا اور کچھ بتا؟
کہا دکھا تیری کلائی پہ تل بھی ہوگا. اللہ اللہ ہائے ہائے ہائے, ارے بولو نا سبحان اللہ. اللہ اللہ. حضرت ابو بکر کا دل بن گیا. لوگوں ذرا غور کرو, دل بھر آیا, دل بھر آیا. اس نے بتایا اور یہ بھی بتا دیا کون ہوگا تو. کہا سن سن, تو وہ ہوگا کہ سارے صحابہ میں تیرا پہلا نمبر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اور سب سے پہلے بڑوں میں کلمہ پڑا وہ حضرت ابو بکر نے. عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے. بچوں میں سب سے پہلے مولا علی نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم وہ ہیں خدا کی قسم جو علی کو بھی اپنی جان سے بڑھ کر ماریں گے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت, جشن غوث الورا. بڑھ کے ماریں. جو علی کو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں. لیکن خلیفہ حضرت علی کا چوتھا نمبر مانتے ہیں. اور یہ میری تیرے گال بجانے سے نہیں ہو رہا ہے. کرسی خلافت پہ ایسے نہیں کسی کو غیر کو بٹھا دیا جائے. سارے صحابہ موجود تھے, مشورے سے بٹھایا جاتا ہے. اور آج ایک بات بتا دوں, بہت پیاری بات بتا کے جا رہا ہوں, توجہ کرنا, اپنا ایمان زیادہ ہو جائے گا. سنیں آپ, حضرت ابو بکر کے بعد خلیفہ بنے حضرت عمر, سب کے مشورے سے. حضرت عمر کا جو وصال ہوا وہ خنجر مارا تھا مسجد میں, خون نکل گیا تھا. جب حضرت عمر کو دوا پلائی گئی تو جو زخم اتنا گہرا تھا میدے کو بھی زخمی کر دیا تھا. منہ سے دودھ بھی حضرت عمر نے میدے کے راستے سے باہر نکل گیا. سانسیں تنگ ہونے لگی, چہرہ سرخ. حکیم کی نظریں جھک کے کہنے لگا حضور وقت بہت کم ہے آپ کے پاس, کچھ کہنا ہے تو کہیں, خلافت کے معاملے میں کچھ اشارہ کر جائیں. بیٹا جوان تھا حضرت عمر کا. آج ہر باپ چاہتا ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا اترادھیکاری ہو. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بابر کے بعد اس کا بیٹا شاہجہاں ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمایوں, شاہجہاں, اکبر, اورنگزیب, بہادر شاہ زفر, اوپر سے لے کے نیچے تک ہوتے رہے کہ نہیں ہوتے رہے. لیکن یہ مسند ہے, مسند رسول ہے نا. اب سنو, ایمان تازہ ہو جائے گا. پڑھو تو تاریخ. خالی جہالت میں لٹھا چل رہی ہے اور ایسا چل رہی ہے کہ اپنے گھر میں خود ہی چل رہی ہے. تاریخ پڑھ پھر دیکھ. حضرت عمر سے کہا حضور اشارہ کر دیں خلافت کے معاملے میں, تو کہا سارے صحابہ کو جمع کرنا, سب کی رائے پہ جو اتفاق کر جائے اسی کو مسند خلافت دینا. کہا حضور آپ کی اولادوں میں سے کسی کو, تو کہا میری اولادوں میں سے خلیفہ بنانا تو دور کی بات, خلافت کے مشورے میں بھی میری اولادوں کو شامل نہ کرنا. خلافت کے مشورے میں بھی. اور مجھے بتاؤ, اگر لٹھا کی بات ہوتی تو ابو بکر کے بعد ابو بکر کا بیٹا خلیفہ بنتا, عمر بنے. اگر پاور کی بات ہوتی تو عمر کے بعد عمر کا بیٹا خلیفہ بنتا, حضرت عثمان بنے. بولو نا یار سبحان اللہ. یہ تیری میری گال پہ چلنے سے تھوڑی ہو رہا. معزز صحابہ موجود تھے, جلیل القدر صحابہ موجود تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پریشر میں ہے. سن, علی کا بیٹا 22,000 کے سامنے پریشر میں نہ آیا. جب کربلا میں بتاؤ آئے پریشر میں, حسین کہا سر کٹ جائے گا, جھکے گا نہیں. کہا حسین سر کٹ جائے گا, کہا سر کٹ سکتا مگر ہاتھ نہیں دے سکتا. علی کا بیٹا, جو علی کا بیٹا 22,000 میں پریشر میں نہ آیا, وہ علی کیسے پریشر میں آ جاتا؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. بولو یار, علی پریشر میں آنے کی چیز ہے, علی دباؤ میں آنے کی چیز ہے. علی تو وہ ہے کہ خیبر کے دروازوں کو چٹکیوں سے اکھاڑ کے پھینک دے. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان شہدائے کربلا, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت, جشن غوث الورا. اگر معاذ اللہ علی کسی جاہل کا نام تھوڑی ہے, سب سے بڑے مفتی کا نام علی.
ہم مفتی بنے, ہمیں ڈگری جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں دی, مفتی کی, عالم کی, فاضل کی. جب علی عالم بنا تو علی کو ڈگری آمینہ کے لال نے دی, انا مدینۃ العلم وعلی بابها. نبی نے کہا علم کا شہر میں اور علی اس کا دروازہ. علی پریشر میں آ جائے, اعلیٰ حضرت پریشر میں نہ آئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. چاروں طرف سے وہابی نوچ رہے تھے, چاروں طرف سے نوچ رہے تھے. کوئی خطبہ سلام پہ, کوئی قیام پہ, کوئی میلاد پہ, کوئی 11ویں پہ, کوئی 12ویں پہ, کوئی چادر پہ, کوئی مدار پہ, سب پہ فتوے لگا رہے. لیکن اعلیٰ حضرت خدا کی قسم ایسے ہی کھڑے رہے پہاڑ کی طرح. سب کہہ رہے تھے کہ نبی نبی نبی, مالک و مختار نہیں, علی اور محمد جس کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں. یہاں تک کہا کہ نبی تو اپنی بیٹی فاطمہ کی بھی بخشش نہیں کرا سکتے, یہاں تک کا. مگر اعلیٰ حضرت ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے رہے وہ تمہارے عقیدے ہیں, میں تو مالک ہی کہوں گا. کیا بات ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ. آواز کم نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کی آواز کم ہوئی تو پھر میری آواز بند ہو جائے گی, اس لیے کہ 1.25 گھنٹہ ہو گیا اور آپ لوگ بڑا اچھا سن رہے ہیں. بڑا مضبوط بات ہے. ادھر کے کچھ کمزور لوگ ہیں بیچارہ, پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے مضبوط لوگ ہیں. کچھ لوگ اصل میں جلسہ دیکھنا آتے, دیکھ ہو گیا نہیں, پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. خدا کی قسم آج کی تقریر ایسی ہو رہی ہے کہ اس وقت تو اگر تکلیف بھی ہونا پیٹ میں تو دبائے بیٹھا رہا ہے, اس لیے کہ یہ بات نہیں. اور یہ بات بتا رہا ہوں, رٹی رٹائی تکلیف نہیں ہوتی, ہم سے آج تک نہیں ہوئی. یہاں تو ہاتھوں ہاتھ مال آتا مارکیٹ میں نیا اور ایک دم پیش ہوتا. ہاں ہاتھوں ہاتھ بالکل گرم گرم. ہاں یہی بات ہے. ایک گاؤں میں میری تقریباً 80 تقریریں ہو گئی ہیں, 80 ایک گاؤں میں. اور اگر میری بات کسی کو غلط لگے تو ضلع بدایوں کا لشمی پور گاؤں, ہاں بسولی کے پاس جا کے پوچھ رہی ہو, 80 تقریر ہے. اور آج بھی اگر 81ویں تقریر ہو تو مجمع سب سے زیادہ ہوتا ہے خاکسار کی تقریر. ایسا نہیں کیا, یہ تو 80 مرتبہ سن لیا. ابھی 1.5-2 ہفتے پہلے ابھی میری تقریر سمجھ رہے ہیں آپ. الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ مال گرم گرم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ سلامت رکھے. بڑی اچھی آپ سننے, بہت اچھی گفتگو, اور اس سے اچھی آپ کی سماعت ہے. میں اچھا بول رہا ہوں, یہ میرا کمال نہیں, آپ اچھا سنیں, یہ آپ کا کمال. سبحان اللہ. حضرت علی پریشر میں آنے والی چیز نہیں ہے, گال مت بجا. علی اتنا ماریں گے کہ حالت خراب ہے. ایک بات بتاؤں, حضرت حسن کا رشتہ ہی عمر نے کرایا, حسین کا, حضرت حسین کا رشتہ عمر نے کرایا شہر والوں کے ساتھ. اور حضرت حسین کی جو شادی ہوئی ہے وہ حضرت عمر کی مرضی سے ہوئی. سبحان اللہ. صحابہ میں دشمنی بتاتا پھرتا ہے. اور ایک بات اور سن لو آخری, اور پھر آگے بڑھوں گا, اجازت ہو تو. یار بہت بڑی بات بتا رہا ہوں. جب حضرت عمر کے خنجر لگ گیا, کہا بھائی خلافت جب سب کی مرضی سے ہو وہ کرنا, اور میری اولاد کو خلافت کے مشورے میں شامل نہ کرنا. پھر اپنے بیٹے کو بلایا. کسے بلایا؟ زور سے بولو. بولے بیٹے میرے پاس وقت کم ہے, میرے چند جملے سن لے. کہا باپ بتا. حضرت عمر کہنے لگے بیٹا سن. حذیفہ بن یمان کو بلا کے لایا. کہا حذیفہ نبی کے رازدار ہو تم. حضرت حذیفہ سے نبی راز کی باتیں کرتے تھے. کہا ایک دن نبی نے آپ کو ایک لسٹ دی تھی جس میں مدینے کے سارے منافقوں کے نام لکھا دی تھی. کہا وہ راز کی بات ہے. کہا کہا حذیفہ یہ بتاؤ اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں؟ اللہ ہائے ہائے ہائے. اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں. یہ عمر کے جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہے.
وہ عمر کہہ رہا ہے، حذیفہ نے کہا عمر یہ بات آپ پوچھ رہے ہو اگر اسلام کو سب سے زیادہ پاور ملا تو عمر تیرے ذریعے ملا. آپ بات ہے سبحان اللہ. روم اور ایران پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا تو عمر تیرے قدموں کی برکت سے لہرایا. آپ بات ہے. عمر تیرا نام نہیں ہے. پتا عمر نے کیا کہا؟ اپنے بیٹے کو بلایا، اس کا بیٹا ہو سکتا ہے عمر کی پاور کی وجہ سے منع کر دیا، لحاظ کی وجہ سے، کیونکہ عمر ابھی تو خلیفہ ہے نا، پاور ہے نا عمر کیا تھا، ہو سکتا ہے لحاظ کیا ہو، میری پاور کا لحاظ کرتا ہی آدمی، یار اتنا بڑا آدمی ہے، اتنے بڑے مولانا، یار کیا بات کرو. کہ جب میری نماز جنازہ ہو تو دیکھ لینا حذیفہ میری نماز پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا. اگر حذیفہ میرا جنازہ پڑھے تو مجھے روضہ رسول میں دفن کرنا، اور حذیفہ میرا جنازہ نہ پڑھے تو مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کرنا. اللہ اکبر. پھر عمر اس قابل نہیں ہے کہ مجھے روضہ رسول میں دفن کیا جائے. اور ظالم عمر کو گالی دینے والوں اور تم مرتبہ کو تولنے والوں، ارے اپنے سینے سے لگا کے عمر کو اور ابو بکر کو میرے نبی نے رکھا ہے. آپ کی روضہ رسول میں اگر کوئی لیتا ہے تو عمر لیتا ہے، ابو بکر لیتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان ابو بکر و عمر، نعرے تکبیر، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی گلفام رضا قادری صاحب. مجھے بتائے پوری دنیا میں کوئی پورے مجمع میں بتائے کہ نبی کے برابر میں قبر نبی کی مرضی کے بغیر بن گئی؟ نہیں بن سکتی. نبی کی مرضی کے بغیر خدا کی قسم ایک چیوٹی بھی پھر نہیں کرتی. 70,000 فرشتے صبح کو آتے، 70 شام کو آتے حاضری دینے کے لیے کہ نبی کی مرضی کے بغیر عمر لیٹے گا. وہ ظالم جو تولتا پھرتا ہے، تیرے پاس ہے ترازو، دیکھ اپنے پہلو میں لٹائے ہوئے ہیں. الحمدللہ آج تحدیث نعمت کے طور پر کہنا ان قبروں کو کوئی نہیں دے سکتا. فیکٹری کا دیوار بنائی گئی، پھر پردہ ہے، پھر جا کر کے وہ جالیاں ہیں، جالی میں سے اندر کا قبر اوریجنل نظر نہیں آیا، نہیں دیکھتی نہیں دیکھتی، سب بند ہے، معاملہ ایک دم پیک ہے. اس خاکسار کو یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے خواب میں ان قبروں کی زیارت کی ہے. سبحان اللہ سبحان. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، دیدار مصطفیٰ، فیضان ابو بکر و عمر، فیضان مولائے کائنات، فیضان عثمان ذوالنورین، مسلک اعلی حضرت. الحمدللہ میرے سرکار نے اس خاکسار پہ یہ کرم فرمایا. الحمدللہ واہ کیا جود و کرم ہے شکیب اللہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا. میں نے دیکھا ہے، میں نے تو بہت کچھ دیکھا، بس اتنی سی بات آئی تو بتائی، جھوٹے پہ سوار اللہ کی لعنت ہے. یہ نہیں سوچا کہ میں ان چیزوں کو بیان نہیں کرتا، لیکن بات آئی تو میں نے بتا یہ کرم کیا اس غلام پر اس میں یہ بھلے مصطفیٰ نے. ہمیں اس مٹی کی رنگت بھی الحمدللہ بتا پوری پوری پورا جو اصل ہے بالکل میری نظروں میں آج بھی گھوم رہا. الحمدللہ تو کرتا ہے تو مرتبے تولتا پھرتا ہے، وہ پہلو میں لٹائے. اور پھر آخری بات سنو، حضرت عمر نے کہا بیٹا اگر حذیفہ جنازہ پڑھ لے تو مزروز رسول میں دفن کرنا، حذیفہ جنازہ نہ پڑھے تو عام قبرستان جو ہے مسلمانوں کا وہاں رکھنا. اور اگلی بات سنو، کہا میرے بیٹے میرے اوپر 80 دینار کا قرضہ ہے، میرے فلا 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 رشتہ دار کے پاس جانا، میرے باپ کا قرضہ دے دو اتار دو. کہا باپ اگر فلا فلا رشتہ دار قرضہ نہ اتار سکے تو کہا فلا فلا دوست کے پاس جانا، میرے بابا کے اوپر اتنا قرضہ تھا لاؤ اسے اتار دو. کہا بابا جان اگر وہ بھی نہ اتار سکے تو عمر نے کہا بیٹے آخر میں علی کے پاس جانا، کوئی اتارے یا نہ اتارے علی عمر کو قرضے میں نہیں رہنے دے گا. یہ محبت ہے، کچھ جھگڑے لڑاتا پھرتا ہے، یہ محبت ہے.
پھر آگے بیٹے نے پوچھا ہی نہیں، انہیں پتا ہے کہ اگر علی کے پاس پہنچ گیا تو پھر علی بابا کا قرضہ نہیں چھوڑیں گے، اتار کے چھوڑیں گے۔ ہائے ہائے، اللہ سلامت رکھے۔ بہت تیزی سے میں آگے بڑھ جاؤں، بہت لمبی تقریر ہو گئی، لمبی گفتگو ہو گئی۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، حضرت ابو بکر کو محترم پادری نے بتایا، لوگوں گرجا کے پادری نے ساری نشانیاں بتا دی، کہا محمد نام کیا ہے؟ عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے۔ کہا ہاں ہے، کہا وہی تو آخری رسول ہے، وہی تو آخری نبی ہے، وہی تو حبیب اللہ ہے، وہی تو رسول اللہ ہے، وہ تو کائنات کا مالک و مختار ہے۔ ابو بکر تیری قسمت تو مکہ میں سج کے بیٹھی ہے، کہاں جا رہا؟ حضرت ابو بکر نے سفر کو ترک کیا، مکہ واپس آ گئے۔ مصطفیٰ نے تب تک اعلان نبوت کر دیا تھا، میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا آپ نبی ہیں؟ ہاں۔ کیا آپ رسول ہیں؟ ہاں۔ تو تب مجھے معجزہ دکھاؤ تاکہ میں بھی کلمہ پڑھوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ شام کے پادری نے جو بتایا تھا وہ معجزہ کم ہے۔ ذرا بولو یار سبحان اللہ۔ جو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، ذرا زور سے بولو، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ شام کے گرجا میں، شام کے گرجا گھر میں جو تجھے پادری نے جو تجھے بتایا تھا کہ ابو بکر وہ نشانی کم ہے، کیا وہ معجزہ کم ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو یہاں کی بات نہیں، وہ تو شام کا پادری نے بتایا۔ آپ کو کیسے پتا؟ کہ وہی تو نبی ہوتا ہے جو کائنات کی خبر رکھتا ہے، وہی تو نبی ہوتا ہے جو کائنات کی خبر رکھتا ہے۔ ابو بکر مجھے سب پتا ہے کہ تجھے کیا بتایا تھا، تو سفر بھی چھوڑ کر واپس آ گیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اب جب سب کچھ پتا چل ہی گیا ہے تو اب دیر نہ کریں، ہاتھ بڑھا کے ابو بکر کو کلمہ پڑھا دے۔ ہاتھ بڑھایا کلمہ پڑھا دیا، ہاتھ بڑھایا کلمہ پڑھا دیا، ہاتھ بڑھایا کلمہ پڑھا دیا۔ مسلمانوں، جب میرا نبی مکہ میں بیٹھ کے شام کے گرجا گھر کا معاملہ دیکھ سکتا ہے تو آج مدینہ میں اپنی قبر میں لیٹ کے تیرے گاؤں کا جلسہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، تم نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تکبیر، نعرے رسالت، علم غیب مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا۔ آخری بات بتاتے ہیں، نبی تو نبی، نبی کے غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، ولیوں کے امام عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، پیر لاسانی۔ بہت سے لوگوں کو اس نام سے پریشانی، بولتا پھر رہا کہ یہ بڑے کہ وہ بڑے، یہ بڑے کہ وہ بڑے، یہ بڑے کہ وہ بڑے۔ میں نے کہا تولے مت، محبت کرنے کی چیز ہے یہ۔ تیرے پاس کون سا ترازو ہے تو تول لے، تیرے پاس ترازو ہے، تولتا پھر رہا یہ بڑے کہ وہ بڑے، یہ بڑے کہ وہ بڑے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کان کھول کر کے سن لے، عبد القادر مادرزاد ولی ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے نا تو ولی بن کر پیدا ہوئے۔ 2 سال تک رمضان میں دودھ پینے کی مدت آئی، بچہ 2 سال دودھ پیتا نہیں پیتا ہے، اب 2 سے 2.5 سال تک پیتا نہیں، تو امی کہتی ہیں عبد القادر کی کہ پورے رمضان کے مہینے میرے عبد القادر نے دن میں دودھ نہیں پیا، دودھ نہیں پیا، یہ ہے عبد القادر۔ توڑ لیا بچے یہ پڑھے وہ پڑھے، یہ پڑھے وہ پڑھے، نماز یاد نہیں ہے، بڑے اور چھوٹے سمجھ رہے ہیں؟ میرے پاس ایک کا فون آیا، بولے حضرت کون پڑھے ہیں دونوں؟ میں نے کہا دعائے قنوت سنا دے، بعد میں بتاؤں گا۔ پتا کیا کہہ رہا؟ کہہ رہا حضرت یہ کیا ہو گیا دعائے قنوت کا نہیں پتا، اور بٹے لے کر تولتا پھر رہا یہ بڑے کہ وہ بڑے۔ کان کھول کر کے سن لو جلسے میں آنے والوں،
جیسے نبیوں میں تیرا نبی لاجواب ہے، ویسے ہی ولیوں میں تیرا غوث لاجواب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ بغداد، مسلک اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، جشن غوث الورا۔ باقی ہر ولی ہمارے سر کا تاج ہے۔ صحیح سنی بریلوی وہی ہے جو ہر ولی کی عزت کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی بھی سلسلے کا بزرگ ہو ہمارے سر کا تاج ہے، کسی بھی سلسلے کا ہو۔ بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں میں، بے شک، کسی بھی سلسلے کا بزرگ ہو ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہمارے اعلی حضرت نے یہی سکھایا ہے۔ کوئی بھی ہو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم جھگڑے کرتے پھر رہا، کبھی ولیوں میں بھی جھگڑے دیکھے؟ بتاؤ مجھے، کبھی ولیوں میں بھی جھگڑے دیکھے؟ کبھی ان میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑے نہیں، یہ فتوے نہیں ہے، یہ گمراہ ہو گیا، یہ گمراہ ہو گیا۔ ارے یار ولیوں میں آپس میں سب میں محبت ہے، تو ان کا ماننے والا ہے، تو اپنے پیر کو سب سے بڑھ کے مان، مگر کسی کے پیر کو گالی بھی نہ دے۔ منع تھوڑی کر رہے، اپنے پیر کو مان پڑ کے، مگر گالی نہ دے کسی کے پیر کو۔ ٹھیک ہے، صحیح پیر ہے سب۔ ہم تو سارے بزرگوں کی جوتیاں اپنے سر پر رکھتے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی بزرگ ہو۔ کسی ایک بزرگ کی بھی توہین کر دی تو پھر سمجھ لے پتہ نہیں تیرا کیا ہو۔ ہاں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اللہ، ذرا غور کریں، یہ ساری خرافاتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو خرافاتیں ہو رہی ہیں۔ جن بزرگوں کے ماننے والے آج آپس میں ڈنڈے نکال رہے ہیں، ان دونوں بزرگوں کی تاریخ اٹھاؤ گے تو دوستی تھی۔ ہاں حضور شاہ جی محمد شیر میاں پیری بھید والے اعلیٰ حضرت سے دوستی، کوئی بات آتی تو پتہ کیا فرماتے حضور شاہ جی محمد شیر میاں؟ کہتے بڑے مولانا بریلی میں احمد رضا ان کے پاس جاؤ، مسئلہ وہ بتائیں گے، بتائیے مجھے۔ اور ان کے ماننے والے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، بتاؤ۔ کہتے بڑے مولانا، بڑے مولانا کہتے تھے اعلیٰ حضرت کو، آپ بڑے مولانا۔ ان کی نظر میں بڑے مولانا، پھر ہم نے اعلیٰ حضرت کہہ دیے تو تجھے مرچیں کیوں لگ رہی؟ بھی تو بڑے کہہ رہے، اعلیٰ کے معنی بھی تو بڑے ہیں، اونچا اعلیٰ بڑا۔ کرو آپ کا مجھے خیال ہے آپ کو بڑا آرام بھی کرنا ہوگا۔ اللہ 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 تعالیٰ مت رکھے آپ کو۔ یہ ہے پیران پیر دستگیر روشن زمین۔ ایک مرید آیا کہنے لگا حضور دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے، میں تجارت کی غرض سے اپنا مال لے کر کے باہر جا رہا ہوں، بغداد سے باہر جانا۔ حضور غوث پاک نے آنکھوں کو بند کیا، اور بند کرنے کے بعد میں کشف کی حالت میں دیکھ لیا یہ سفر اس کے لیے مبارک نہیں ہوگا۔ حضور غوث پاک نے آنکھیں کھولی، منع فرمایا، او میرے غلام اس سفر پہ نہ جا، نقصان ہوگا، ہانی ہوگا، جان کا بھی نقصان ہے، مال کا بھی نقصان ہے۔ قدموں پہ گر گیا، حضور اگر میں اس سفر پہ نہ گیا بہت نقصان ہو جائے گا، میں سارا مال خرید کے بیٹھا ہوں، حضور مجھے جا کے فروخت کرنا ہے، اگر میں مال فروخت نہ کر پایا تو میری ساری تجارت ٹھپ ہو جائے گی۔ قدموں پہ گر گیا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا سفر تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ کہنے لگا تو ٹھیک نہیں ہے تو پھر اتنے بڑے پیر کس لیے ہو؟ نہیں ہے تو کر دو۔ اسی لیے تو آیا ہوں، اتنے بڑے پیر کس لیے ہو؟ حضور اسی لیے تو آیا ہوں، اور نبی کی حدیث ہے دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ حدیث دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، صدقہ کرنے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے، یہ نبی کی حدیث ہے۔ کہنے لگا حضور پھر دعا کس لیے ہے؟ پھر پیرانے پیر کس لیے ہو؟ دستگیر کس لیے ہو؟ اللہ اللہ میرے غوث نے کہا چچا پھر چلا جا، کیا چلا جا؟ نمازوں کی پابندی کرنا، چلا جا۔ چلا گیا، نمازوں کی پابندی کرتا رہا، چلا گیا، نمازیں پڑھتا رہا، چلا گیا، نمازیں پڑھتا رہا، چلا گیا، سفر میں بھی نمازیں پڑھی، جا کر کے مال بیچا، اچھا منافع گیا، نمازیں پڑھتا پڑھتا واپس آیا، اچھا منافع حاصل ہوا، لوگوں کو فائدہ ہوا، سب سے پہلے پیر کی بارگاہ میں آیا، غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، حضور کرم ہو گیا، بڑا منافع ہوا، مالا مال ہو گیا، مالا مال ہو گیا، خوشحال ہو گیا۔ میرے غوث اس سفر میں تو کمال ہو گیا۔
میرے دوست نے فرمایا جا اللہ مبارک کرے، اللہ مبارک کرے۔ کہنے کا حضور بات سمجھ میں آئی، کیا منع کیا کہ میں مالا مال ہو گیا، خوشحال ہو گیا، نہال ہو گیا، تو منع کیوں کر رہے تھے؟ نہ جاتا تو پھر کتنی تکلیف ہوتی، کتنے نقصان میں جاتا۔ میرے غوث نے کہا جا ان معاملوں میں نہ پڑھ۔ آدمی کہتا نا آم کھاؤ گھٹی نہ گنو، غوث اعظم نے یہی اشارہ کیا بھائی تیرا کام ہو گیا، جا جائے معاملوں میں نہ پڑھ۔ یہ اللہ کے اور اللہ کے دوستوں کے درمیان رہنے دیں، کہ دوستوں کا مسئلہ ہے، ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ میں کہ نہیں حضور بتا دیجئے، حضور بتا دیجئے تاکہ میرے دل کو بھی سکون ہو جائے، میرا دل دھڑکتا رہے گا پھڑکتا رہے گا، حضور سکون نہیں ہوگا۔ تو کہنے لگا اچھا سکون چاہتا ہے تو سن، فلاں جگہ جاتے 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 تو نے قیام کیا، پڑھاؤ کیا، ہاں عشاء پڑھا، بولا حضور پڑھا۔ میرے غوث نے فرمایا جب ان جنگلوں میں پہنچا اور تو نے فلاں جگہ پڑھاؤ کیا، تو سارے قافلے کے ساتھ رات میں عشاء پڑھ کے سو رہا تھا، بتا خواب کیا دیکھا؟ ہائے 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 ہائے، بولو سبحان اللہ یار۔ بتا خواب کیا دیکھا تھا؟ چونک گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی گئی، ہائے میرے غوث اس خواب کے بارے میں تو کسی کو بتایا نہیں، آپ کو کیسے پتا؟ کہنے لگا اب یہ مت پوچھ کیسے پتا، یہ بتا کیا دیکھا تھا؟ کہنے لگا حضور میں نے دیکھا تھا کہ میں سو رہا ہوں، نیند میں ہوں، اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کیا میرے قافلے پہ، سارا مال لوٹ لیا، اور سارا مال لوٹنے کے بعد میرے قافلے والوں کو قتل کر دیا، آخر میں مجھے بھی قتل کر دیا۔ حضور میری سانسیں تیز ہو گئی، ماتھے پہ پسینہ آ گیا، پیشانی پہ پسینہ پسینہ ہو گیا، اچانک گھبرا کے آنکھ کھلی تو میں نے رات میں کیا دیکھا؟ مال بھی سلامت ہے، میرا قافلہ بھی سلامت ہے، میں بھی سلامت ہوں، اللہ کا شکر ادا کیا۔ کہنے لگا حضور یہ دیکھا تھا، اب تو چھپ جا، اب آگے عبد القادر سے سن لے۔ کہنے لگا سن، جو تو نے خواب میں دیکھا تھا یہ تیرے ساتھ میں حقیقت میں ہونے والا تھا، ڈاکوؤں کا حملہ ہونے والا تھا، تو مارا جانے والا تھا، تیرا مال لٹنے والا تھا، مگر تو نے جب ضد کی تو عبد القادر نے دعا کر دی، عبد القادر کی دعا کے صدقے میں تیری حقیقت کو اللہ نے خواب میں بدل دیا، اس لیے تو بچ گیا۔ تو سرکار غوث پاک نے اتنا بولا تو جھومتا جا رہا تھا، اعلان کرتا جا رہا تھا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، کرامات غوث اعظم، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر۔ ولی میں تاثیری دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کہنے لگا حضور بات سمجھ میں آ گئی، اللہ والوں کی شان نرالی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرو، رنج نہ کرو، کامیاب تم ہو، شرط یہ ہے کہ پکے ایمان والے ہو جاؤ۔ بس 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 بس، میں نے بہت کچھ بتایا، اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شرط یہ ہے کہ پکے ایمان والے ہو جاؤ، جس دن پکے ایمان والے ہو گئے اس دن خدا کی قسم دنیا تیرا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ پکے ایمان والے کب ہوں گے؟ جب زندگی کے ہر معاملات میں نبی کو آگے رکھیں گے۔ اگر بارات میں کہیں کھڑے ہو کے بھی کھانا چل رہا ہے تو یہ دیکھ کہ میرے نبی کی سنت کیا، بیٹھ ہے، زمانہ چاہے تو جب پاگل بولے، زمانہ چاہے دیوانہ بولے، ایک طرف کو بیٹھ کے کونے میں اور سنت کے مطابق کھا لے۔ زمانہ دیوانہ کہے تو کہنے دے، مگر خدا کی قسم محمد کے دیوانے ہی ہیں جن کے لیے جنت بنی ہے۔ اذان کی فرمائش کر رہے ہیں، پڑھ دیتے اپنے کو بڑھاؤ، آواز بڑھاؤ، خون بڑھاؤ، سب پڑھتے اتنی بات سبحان اللہ۔ پڑھ میں آدھا